بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ندائے ربانی میں تیسری ندا کی طرف آئیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے، جیسے کہ ہم پچھلی دو آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 172 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں ایمان ہی کی نسبت سے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ وہی فائدہ اٹھائیں گے، اوامر کا نواہی سے بچنے کا انہی کے ذمے ہے، تو لہذا انہی کو ہی بار بار یاد کیا جا رہا ہے، انہی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی تیاری کر لیں۔ تو لہذا ان کے جو پہلا حکم دیا گیا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، تو جو پاکیزہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور دوسری بات فرمائی واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہیں یہی کرنا چاہیے کہ پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ہماری کمائی ہو وہ بالکل پاک ہو، بالکل ہی پاکیزہ ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کی خرابی، کسی قسم کا حرام، کسی قسم کے مشابہات، کوئی مشتبہ چیز اس سے بالکل پاک ہو، تو وہی چیز جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، اور اسی کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی، اگر ہماری یہ روزی بالکل پاک ہوگی۔ تو لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے اور اسی کے بارے میں ہم سے کہا گیا ہے، تو ہمیں پھر اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم اپنی روزی کو پاک کر لیں۔ اسی لیے جسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص جو کہ سفر سے آتا ہے، پراگندہ حال ہے اور بری حالت ہے اس کی، اور وہ پھر دعا کرتا ہے کہ یا ربی یا رب، اور معاملہ کیا ہے کہ کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پرورش بھی حرام پہ ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کر لیں گے ایسے شخص کی جو کہ کھانا پینا سب حرام کا، سب اس نے دوسری غلط جگہوں سے لیا، غلط جگہوں سے کمائی کی، حلال نہیں کھایا، حلال نہیں جمع کیا، تو پھر تو اس کی تو ہر چیز رد ہو گئی، دعائیں بھی رد ہو گئیں۔ اسی سے بڑھ کر انسان کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ اس کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول نہیں ہو رہی، جو اس کی عبادتیں ہیں وہ بھی قبول نہیں ہو رہی، اس کی اسی کمائی کی وجہ سے۔ اور دوسری بات جو فرمائی کہ واشکروا لہ، اس کی شکر ادا کرو۔ تو جب شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو شکر کہتے اسی بات کے ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اسلام دیا ہے، کھانے پینے کو دیا ہے، مجھے صحت دی ہے، تو تمام چیزیں جو ہیں وہ عرفان پیدا ہو جائے، یہ پوری طرح احساس پیدا ہو جائے، یہی شکر ہے، اسی کو ہی شکر کہتے ہیں۔ تو انسان جو ہے پھر وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اسی میں پھر جو شکر کے ارکان ہیں اس میں پہلی بات یہی ہے کہ نعمت کا اقرار، کہ یہ نعمت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں یہ چیز نہ ملتی، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ جو بھی نعمت ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، پھر جو کسی نے اور آپ کی مدد کی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا نام آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں اور اللہ کی مخلوق کا ہی شکریہ ادا کرتے رہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ تو پہلے اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا یہ ہمارا اصل فرض ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ منعم حقیقی ہوا وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے، اسی کی طرح انعام ہے، اسی کی طرف سے یہ تمام رزق ہے، اسی کی طرف سے یہ تمام نعمتیں ہیں، تو پھر ہم کسی اور کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، کسی اور سے کیسے اس کی منسوب کر سکتے ہیں؟ تو لہذا پھر منعم حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ان نعمتوں کو انہی چیزوں میں ہی خرچ کرنا چاہیے جو وہ پسند کرتا ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے انہی کی طرف ہمیں
ان کو خرچ کرنا ہے کہ جو بھی طیبات ہم استعمال کر رہے ہیں وہ انہی صحت کے لیے، اس قوت کے لیے، اس طاقت کے لیے جو ان کاموں میں صرف ہوگی جو میرے رب کو پسند ہیں۔ تو یہی شکر کا ہی تقاضا یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نعمتیں تو اس کی لے لیں اور نافرمانیاں کرتے پھریں، مانتے ہیں شیطان کی، تو پھر بات کیسے بنے گی؟ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم وہی کام کریں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمیں دیتا بھی ہے، اور اس نے کہا بھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا میں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اور دوں گا۔ اصل چیز شکر ہے، ہم شکر نہیں کرتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو دیکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ یہ ہے اصل آزمائش، کہ اگر آدمی جو شکر ادا نہیں کرتا ہے، دوسروں کے باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ فلاں نے دیا تھا، مجھے فلاں سے لیا تھا، فلاں سے حاصل کر لیا میں نے، یہ وہاں سے مل گیا، تو یہ اللہ کا شکر تو کیا ہی نہیں، وہ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ تو لہذا پھر اسی میں ہی صرف کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکر جو ہے وہ 3 طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک تو زبان سے پوری طرح واضح کریں اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ہر حالت میں، چاہے مصیبت ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے فراوانی ہو، چاہے تنگی ہو، فقر و فاقہ ہو، شکر اللہ ہی کا ہے، اسی لیے کہ اس کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، اور وہ دے سکتا ہے جب چاہے دے دے۔ انسان مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن وہ رفع بھی تو کر سکتا ہے نا، تو کیوں نہ پھر ہم اسی کا شکر ادا کرتے رہیں اپنی زبان سے۔ دوسرا دل سے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اس نعمت کا اقرار، کہ جب دل میں یہ احساس ہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اتنی کچھ، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ انبیاء کرام دعا کیا کرتے تھے، تو یہ اپنی شکر جو بھی ان کو ملتا تھا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ پورا یقین ہے، پورا اس کے اوپر اعتماد ہے، ان کو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی شک نہیں ہے، تو پھر دل میں یہ احساس مکمل ہونا چاہیے، اعتراف ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اپنے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے۔ تو وہی جیسے بھی ہم نے کہا کہ اس تمام نعمتوں کو اللہ کے حوالے ہی سے دیکھا جائے اور اللہ ہی کے حوالے سے ان کو خرچ کیا جائے۔ تو جب ہم اپنے ہاتھ سے وہی چیز دیں گے تو یہ ہاتھ بھی شکر ادا کر رہا ہے، اپنے آنکھوں سے وہی چیز دیکھیں گے جو اللہ کو پسند ہے تو یہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں اس آنکھ کا، کان سے اور زبان سے جو بھی کہیں گے، اعضاء و جوارح سے وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ جس میں خوش ہوتا ہے، تو لہذا یہی وہ شکر ادا کرنا ہے۔ اس طرح مال کا بھی ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو مال میں سے اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنا، یہی وہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو جو جس کو اللہ نے مال دیا لیکن وہ اس کو سینت کے رکھتا ہے، اپنی تجوریاں بھرتا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ خیال نہیں آتا کتنے لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی تو کچھ نکال لے، لیکن نہیں، تو یہ شکر تو نہ ہوا نا پھر۔ تو اسی لیے امام قرطبی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ حلال کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ حلال کھانے کے حوالے سے صرف مومنوں کو نہیں کہا، اس سے پہلے جو کہہ دیا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی، جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کیا لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ رسولوں کو حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ تو یہ کس کو کہا؟ رسولوں کو کہا، اور وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بھی کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو انہی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہی حدیث جو میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص جو ہے لمبے سفر کے بعد آتا ہے، پراگندہ حال ہے، غبار آلود ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے یا ربی یا رب، اور وہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام،
پرورش بھی حرام پہ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہی چیزیں فرما دی گئی کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر وہ جو شکر کے بارے میں بیان کیا گیا کہ شکر نعمت وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار آیات میں، تھوڑی سی نہیں بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی شکر کے بارے میں کہا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اس نے تمہارے لیے سماعت بنائی، بصارت بنائی، دل بنایا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے تمہاری تائید کی، تمہاری نصرت کر کے، مدد کر کے، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تمہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو ان حیوانات، جانوروں کے بارے میں بیان کیا کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، کہ میں نے مسخر دیے تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس طرح بے شمار آیات ہیں جس میں اسی چیز کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ تھا شکر کا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جانے والے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرما لیا اور صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ اسی طرح پھر ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جس میں شکر کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو صحابہ کرام معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، دیکھو ہر نماز کے بعد یہ چیز کبھی نہ چھوڑنا کہ یہ کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہی کہا کہ تم یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ تو میری مدد کر علی ذکرک، اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور بہترین عبادت پر۔ تو یہاں پہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے شکر کے بارے میں۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ پھر یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، اور اسی کے مطابق اگر ہم کریں گے تو ہمیں اور ملے گا، ملتا ہی چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں، پہلی بات جیسے میں نے عرض کی کہ وہی حلال اور طیب اور پاک روزی ہونی چاہیے، کمائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ اس میں شکر ہونا چاہیے ان تمام طیبات پہ، ان تمام نعمتوں پہ۔ اور پھر ہمیں اس تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو طیبات ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، اور جو خبائث ہیں وہ حرام کر دیے گئے ہیں، تو اسی لیے پھر ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حلال طیب وہ ہم استعمال کریں، وہ کھائیں، تو وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق ہی چلیں گے تو وہی ہمارے لیے بہترین طریقہ ہوگا، بہترین راستہ ہوگا، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔